موبائل جیب میں ڈال کر کہیں کہ جی شکر کے موضوع پر تقریر ہوئی، تو وہ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ بھائی شکریہ کہتے کس کو ہے، شکر ادا کیسے کریں گے؟ یہ بتائے گا جی شکر ادا کیسے کریں گے؟ جنید بغدادی سے ہم پوچھتے ہیں، داتا علی حجویری کے پردادا مرشد سے پوچھتے ہیں، غوث پاک کے مرشد سے پوچھتے ہیں کہ شکر کیسے ادا کریں؟ سنیے جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ نعمت عطا کرے، کوئی بھی نعمت، مال کی صورت میں، مکان کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، صحت کی صورت میں، علم کی صورت میں، کسی صورت میں اللہ نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ شکر ہے۔ نہیں سمجھ آئے گی؟ نور الہی صاحب کو آ گئی۔ کوئی بھی نعمت ملے، خالق کائنات کوئی بھی نعمت دے، اب وہ نعمت آپ کو رب سے دور نہ کرے، رب کے قریب کر دے، رب کے نیڑے کر دے، تو سمجھ لینا کہ آپ نے زبان سے شکریہ ادا نہیں کیا، آپ نے کردار سے شکریہ ادا کر دیا۔ کوئی بھی نعمت ہے، اگر مکان ملا، دکان ملی، گھر ملا، گاڑی ملی، جو نعمت ملی اس نے 2 قدم آپ کو اللہ کے قریب کر دیا، مسجد کے قریب کر دیا، قرآن کے قریب کر دیا، شکر کے قریب کر دیا، تکبر سے دور کر دیا، تو سمجھ لیجئے کہ خالق کائنات نے آپ پر جو نعمت کا دروازہ کھولا تھا اس پر آپ کے جسم نے، آپ کے کردار نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اب دوسری بات امام قشیری نے شکر ادا کرنے کی لکھی، فرمایا شکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ شکر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 4 طرح کا کہ 5 طرح کا؟ 3 طرح کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا زبان سے شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر، چلو سارے کہتے ہیں الحمدللہ، زبان سے نہیں کہنا، یہاں سے الحمدللہ، اونچی آواز سے کہیے۔ دوسرا ہے بدن کے ذریعے، آنکھ رب نے نعمت دی، آنکھ کو بے حیائی سے بچانا یہ شکر ہے۔ ہاتھ دیے، ہاتھوں کے گناہوں سے ہاتھوں کو بچانا یہ شکر ہے۔ پاؤں دیے، پاؤں کو گناہوں کی طرف چلا کر لے کر جانا ناشکری اور روکنا شکر ہے۔ رب نے پیٹ دیا، پیٹ کو حرام سے بچانا یہ شکر ہے۔ زبان دی، زبان پر ذکر اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، حضور کا ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا دل سے شکر ادا کرنا، زبانی کلامی نہ ہو، گلے کے اوپر اللہ کا شکر نہ ادا ہو، بلکہ دل سے شکریہ ادا کیا جائے۔ اور سب سے بہترین شکریہ کیا ہے؟ سب سے بہترین، ایک بیٹا اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر پراٹھے کھا رہا تھا، اس نے 2 پراٹھے، اچار، دہی، یہ لوازمات کھائے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ تو ماں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ شکر نہیں، یہ دھوکے بازی ہے۔ کہا کہ ماں میں تو زبان سے کہہ رہا ہوں کہ مولا تیرا شکر ہے۔ ماں کہنے لگی نہیں، شکر یہ تھا ایک پراٹھا خود کھاتا، ایک اللہ کی راہ میں دیتا، یہ شکریہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ساری زندگی گزر گئی، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، میرے نصیب کا ایک ہی وقت میں رب سے مجھے لے دو تاکہ میں کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا تو کھا سکوں، بعد میں جو ہے وہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن آپ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا اس کے نصیب کا ایک ہی وقت میں اس کو سارا دے دے۔ اب اگلے دن جو ہے اس کے نصیب کا سارا رزق جتنا بھی اس نے زندگی میں کھانا تھا وہ سارے کا سارا مل گیا۔ اب اس نے جو ہے وہ ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھایا، بہت سارا کھانا بچ گیا، چاہتا تو سنبھال کے رکھتا یا دیگر جو ہے وہ اس کی تدابیر کرتا، لیکن اس نے گاؤں میں اعلان کر دیا لوگوں جو جو بھوکے ہیں آؤ، آ کر جو ہے وہ یہاں سے کھانا کھا سکتا ہے، اور جو بھوکے پیٹ نہیں اپنے بچوں کے لیے لے کے جا سکتا ہے اس نے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے دن میرا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر رونق لگی تھی، لنگر خانہ کھلا تھا۔ میں نے عرض کیا مالک مولا اس کے نصیبوں کا اس کو کل مل گیا، اور تو نے جو ہے وہ جو بھی اس کے نصیب میں تھا ایک دن دے دیا، لیکن آج اس کے در پر، اس کے گھر پر لوگوں کا رش اور یہ لنگر خانہ۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے تجارت کسی بندے سے نہیں کی، اس
تجارت کر لی ہے میرے ساتھ، اور جو تجارت میرے ساتھ کرتا ہے وہ خسارہ نہیں کھاتا. میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں، یہ اور چڑھا دیتا ہے، میں دیتا ہوں، یہ اور چڑھا دیتا ہے، میں دیتا ہوں، یہ اور چڑھا دیتا ہے. اب یہ تو مر جائے گا مگر اس کا لنگر کھانا جاری رہے گا. یہ بھی شکر ہے. اور آخری بات امام غزالی نے فرمایا کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں کو پاکیزہ بنا دو. دماغ کا شکر یہ ہے کہ دماغ کو گندے خیالات سے، برے خیالات سے، بہکنے سے اپنے دماغ کو محفوظ کر لو. زبان کا شکر یہ ہے کہ کبھی سورہ یاسین زبان پر جاری ہو، کبھی سورہ رحمان، کبھی سورہ بقرہ، کبھی سورہ ملک جاری ہو. اور ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے قرآن کو چھوا جائے، کعبۃ اللہ کو چھوا جائے اور مسلمانوں کی مدد کی جائے. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ مسجد کی طرف چل کے آیا جائے، اس کو نیکیوں کی طرف لے کر جایا جائے. اور دل کا شکر یہ ہے کہ دل کو غیر سے پاک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا محور اور مرکز اپنے دل کو بنا دیا جائے. یہ دل کا شکر ہے. اور حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو بندے کا شکریہ ادا کرنے کا مزاج نہ رکھے. وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کو پانی کا گلاس پکڑائے تو کہیں جزاک اللہ، اس کا مطلب بھی شکریہ ہے. چلو آپ بہت اپر کلاس فیملی ہے تو تھینک یو کہہ دیں، شکریہ کہہ دیں، تاکہ بچے کے مزاج کے اندر شکریہ ادا کرنے کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر پیدا ہو. اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کریں، ماں باپ کا شکریہ ادا کریں، بھائیوں کا شکریہ ادا کریں. بہنیں آ جائیں ان کا شکریہ ادا کریں کہ بہن تو میرے بیڑے آئی، میرے گھر آئی، طرف شکریہ، تیری مہربانی تو نے اپنے بھائی کو موقع دیا. کوئی دوست آ جائے، مہمان آ جائے، مصیبت نہ سمجھی جائے. ہمارے اندر کتنی منافقت آ گئی کہ مہمان گھر آیا، 4 مہمان اکٹھے آ گئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کی، موسٹ ویلکم، بٹھایا، صوفوں پہ بٹھایا، اور کچن میں جا کے بیگم کو کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ مصیبتیں آ گئی. ابھی تو یہ پچھلے ماہ آئے تھے، دوبارہ جو ہے وہ منہ اٹھا کے پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں، اور پھر منہ پہ گئے، پھر چہرے پہ مسکراہٹ. یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو زیب نہیں یہ چیزیں دے رہے. جو اندر ہو وہی باہر ہو، قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو. اور دل چھوٹا نہیں ہوتا مسلمان کا. مہمان آتا ہے رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب مہمان جاتا ہے تو اہل خانہ کی مصیبتیں ساتھ لے کر زائل کر کے گناہ معاف کروا کے چلا جاتا ہے. تو ہم نے اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو بدلنا ہے اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جائے. ایک چھوٹا سا ککڑی کھائیں، آپ کھیرا کھا لیں، کوئی چھوٹا سا پھل کھا لیں، بیر کھا لیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے. میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں، فیصل آباد بہت بڑا آدمی، بہت امیر آدمی، پاکستان کے بڑے تاجروں میں اس کا نام. اس کے دسترخوان پر میں بیٹھا تھا، تقریباً 10 فٹ کی اس کی میز تھی جہاں جو ہے وہ اپنا کھانے لگے تھے. 20 کھانے، درجنوں کھانے لگے ہیں، لیکن اس نے تھوڑا سا رائتہ ڈالا، ایک چھوٹی سی چپاتی دی اور وہ کھانا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا کہ جناب آپ یہ دیگر لوازمات بھی تو کھائیں. کہنے لگا نہیں، ڈاکٹروں نے سب کچھ منع کیا. میں کئی سالوں سے صرف یہ رائتہ اور چپاتی کھاتا ہوں اور کوئی نہ میٹھا نہ کوئی اور کوئی چیز نہیں کھا سکتا. تو آپ کے سامنے جو بھی آئے چٹم کر جائیں اور پھر ناشکری. سموسے آئے وہ بھی کھا گئے، اور جو ہے وہ جناب کباب آئے، برگر آئے، شوارمے آئے، سب کچھ کھاتے جا رہے ہیں. حضرت ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، دانت گھس گئے، لیکن شکر کرنے کا مزاج اور شکر کرنے کا انداز ابھی تک مجھے نہیں آیا. اللہ کے ولیوں کی یہ باتیں ہیں. تو ہر بات پہ اللہ کا شکر. رب پتر دے شکریہ، گھر دے شکر ہے. اور شکر بھی زبانی کلامی نہیں. اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے تو شکر نہ ادا کریں، مگر وہاں پر صبر کرنے کا حکم یہ ہے کہ صبر کیا جائے. خالق کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے اور بے رنگے بے ڈھنگے لفظوں کو اللہ میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی اتارے اور ہمیں اپنا شکر گزار بنائے. ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا، آپ یہاں پر آئے کہ چھوٹی نعمت نہیں، لیکن آپ
جو ہے نا یہ نیت کر کے جائیں کہ آپ سیڑھیاں اترتے گئے، مولا تیرا شکر ہے، ہزاروں بندوں کا بازار بلکہ لاکھوں بندے اعظم مارکیٹ میں، اور تقریباً کافی لوگوں کو پتا ہے یہاں درس قرآن، مولا تو نے ہمیں اٹھا کے یہاں پہ بٹھا دیا، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ اپنا مہمان بنا کے رکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی سکی روٹی دے دے تو اس پر بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ شکریہ ادا کریں۔ گھر ایک بار گھر جائے تو گھر والوں کو دیکھنا، بعض ایسے ہوتے ہیں جو آئے باہر مگر گھر والوں کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ گھر جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنی زوجہ کو دیکھا، اپنے گھر آنا نصیب ہوا، مولا تیرا شکر ہے۔ اللہ لباس دے، کپڑے دے، ویسکوٹ دے، کوٹ دے، جیکٹ دے، جوتی دے، چپلیں دے، جرابیں دے، دکان دے، مکان دے، کوئی نعمت ملے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ بات بات پہ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کی زبانیں بن جائیں اور ہر زبان سے میں تیرا شکر قیامت تک ادا کروں، تو تیری نعمتوں کا شکریہ ادا میں نے، تو ہمیں ہر لمحہ شکر ادا کرنا ہے۔ نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ ناشکری کا مزاج اپنے اندر سے نکال دیں۔ بالکل جو خاص ہے نا، جو پیر و مرشد ہیں یا کوئی استاد ہے یا کوئی قریبی دوست ہے، اس سے آپ جو ہے وہ تھوڑی سی بات شیئر کر سکتے ہیں کہ میرے یہ حالات ہے، مشورہ دو، وہ ناشکری نہیں ہے، اس کو ناشکری نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ جو جنہوں نے رٹا لگایا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ سیل کر کے بھی کہیں گے جی آج تو کھانے آباد ہو گیا، چلو دوسرا نہیں کہتا میں، آج تو یہ معاملہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ رٹے چھوڑنے ہیں۔ ہم نے حضور کی غلامی کا پٹا پہننا اور ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں الحمدللہ۔